بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10واں باب، ہر چیز سے زیادہ اللہ اور رسول کی اور دین کی محبت۔ بھائیوں، اسلام جس طرح ہم کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور ایمانداری اور پرہیزگاری اور خوش اخلاقی اور نیک اقواری اختیار کرنے کی ہدایت اور تاکید کرتا ہے، اسی طرح اس کی ایک خاص ہدایت اور تعلیم یہ بھی ہے کہ ہم دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں اور جان اور مال اور غرور و آبرو سے بھی زیادہ، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کے مقدس دین سے محبت کریں۔ یعنی اگر کبھی کوئی ایسا نازک اور سخت وقت آئے کہ دین پر قائم رہنے اور اللہ اور رسول کے حکم پر چلنے کی وجہ سے ہمیں جان و مال اور غرور و آبرو کا خطرہ ہو، تو اس وقت بھی اللہ اور رسول اللہ کو اور دین کو نہ چھوڑیں، اور جان و مال یا عزت و آبرو پر جو کچھ گزر جانے دیں۔ قرآن و حدیث میں جا بجا فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ اسلام کا دعویٰ کریں اور ان کو اللہ اور رسول کے ساتھ اور ان کے دین کے ساتھ ایسی محبت اور اس درجے کا تعلق نہ ہو، تو اصلی مسلمان نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے سخت سزا اور عذاب کے مستحق ہیں۔ سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اس کا ترجمہ ہے، اے رسول، تم ان لوگوں کو جتلا دو کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی برادر، تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ قبیلہ اور تمہارا مال و دولت جسے تم نے کمایا اور تمہاری تجارت جس کی کساد بازاری سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے رہنے کے مکانات جو تمہیں پسند ہیں، سو اگر یہ چیزیں تم کو زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے دین کے لیے کوشش کرنے سے، تو اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ نہیں ہدایت دیتا ہے نافرمانوں کو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ اور رسول کے اور ان کے دین کے مقابلے میں اپنے ماں باپ یا بیوی بچوں یا مال و جائیداد سے زیادہ محبت رکھتے ہوں، اور جن کو اللہ اور رسول کی رضامندی اور دین کی خدمت و ترقی سے زیادہ فکر ان چیزوں کی ہو، وہ اللہ کی سخت نافرمانی میں ہیں اور اس کے غضب کے مستحق ہیں۔ ایک مشہور اور صحیح حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی مٹھاس اور دین کا ذائقہ اسی شخص کو نصیب ہوگا جس میں 3 باتیں جمع ہوں۔ اول یہ کہ اللہ اور رسول کی محبت اس کو تمام ماں سوا سے زیادہ ہو، ہر چیز سے زیادہ ہو۔ دوسرے یہ کہ جس آدمی سے بھی محبت کرے صرف اللہ کے لیے کرے، گویا ذاتی اور حقیقی محبت صرف اللہ ہی سے ہو۔ اور تیسرے یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹنا اور دین کو چھوڑنا اس کو ایسا ناگوار اور گراں ہو جیسا کہ آگ میں ڈالا جانا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول کے نزدیک اصلی اور سچے مسلمان وہی ہیں جن کو اللہ اور رسول کی اور دین اسلام کی محبت دنیا کے تمام آدمیوں اور تمام چیزوں سے زیادہ ہو، یہاں تک کہ اگر وہ کسی آدمی سے بھی محبت کریں تو اللہ ہی کے لیے کریں، اور دین سے ان کو ایسی الفت ہو کہ اس کو چھوڑ کر کفر کا طریقہ اختیار کرنا ان کے لیے اتنا شاق اور ایسا تکلیف دہ ہو جیسا کہ آگ میں ڈالا جانا۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک پورا مومن اور اصلی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو میری محبت اپنے ماں باپ سے اور اپنی اولاد سے اور دنیا کے سارے آدمیوں سے زیادہ نہ ہو۔ بھائیوں، ایمان دراصل اسی کا نام ہے کہ آدمی بالکل اللہ اور رسول کا ہو جائے اور اپنے سارے تعلقات اور خواہشات کو ان کے تعلق پر اور ان کے دین کی راہ میں قربان کر سکے، جس طرح کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کر دکھایا، اور آج بھی اللہ کے سچے اور صادق بندوں کا یہی حال ہے، اگرچہ ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی انہی کے ساتھ اور انہی میں سے کر دے۔ 11واں باب، اللہ کے سچے دین کی خدمت و دعوت۔ بھائیوں، جس طرح ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان لائیں اور ان کے بتلائے نیکی اور پرہیزگاری کے اس سیدھے اور روشن راستے پر چلیں جس کا نام اسلام ہے، اسی طرح ہم پر یہ بھی فرض ہے کہ اللہ کے جو بندے اس راستے سے بے خبر ہیں یا اپنی طبیعت کی برائی کی وجہ سے اس پر نہیں چل رہے ہیں، ان کو بھی اس سے واقف کرنے کی اور اس پر چلانے کی کوشش کریں۔ یعنی جس طرح اللہ نے ہم پر یہ فرض کیا ہے کہ ہم اس کے اچھے فرما بردار، عبادت گزار اور پرہیزگار بندے بنیں، اسی طرح اس نے یہ بھی فرض کیا ہے کہ اس مقصد کے لیے ہم اس کے دوسرے بندوں میں بھی کوشش کریں۔ اسی کا نام دین کی خدمت اور دین کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کام اتنا بڑا ہے کہ اس نے ہزاروں پیغمبر اس دنیا میں اسی مقصد کے لیے بھیجے، اور ان پیغمبروں نے طرح طرح کی مصیبتیں اٹھا کے اور دکھ سہ کے دین کی خدمت و دعوت کا یہ کام انجام دیا اور لوگوں کی اصلاح و ہدایت کے لیے کوششیں کی، اور اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کا ساتھ دینے والوں پر بے حساب رحمتیں نازل فرمائے۔ پیغمبری کا یہ سلسلہ خدا کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے اپنے اس خاص فیصلے کا اعلان بھی کرا دیا کہ دین کی تعلیم و دعوت اور لوگوں کی اصلاح و ہدایت کے لیے آئندہ اب کوئی نیا پیغمبر نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ اب قیامت تک یہ کام انہی لوگوں کو کرنا ہوگا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین حق کو مان چکے ہیں اور ان کی ہدایت کو قبول کر چکے ہیں۔ الغرض، نبوت و رسالت ختم ہونے کے بعد دین کی دعوت اور لوگوں کی اصلاح و ہدایت کی تمام تر ذمہ داری ہمیشہ کے لیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سپرد کر دی گئی، اور دراصل اس امت کی یہ بڑی فضیلت ہے، بلکہ قرآن شریف میں اسی کام اور اسی خدمت و دعوت کو اس امت کے وجود کا مقصد بتلایا گیا ہے، گویا کہ یہ امت پیدا ہی اس کام کے لیے کی گئی ہے۔
ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہو وہ بہترین جماعت جو اس دنیا میں لائی گئی ہے انسانوں کی اصلاح کے لیے، تم کہتے ہو نیکی کو اور روکتے ہو برائی سے اور سچا ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ امت محمدیہ دنیا کی دوسری امتوں اور جماعتوں میں اسی لحاظ سے ممتاز اور افضل تھی کہ خود ایمان اور نیکی کے راستے پر چلنے کے علاوہ دوسروں کو بھی نیکی کے راستے پر چلانے اور برائیوں سے بچانے کی کوشش کرنا اس کی خاص خدمت اور خاص ڈیوٹی تھی، اور اسی لیے اس کو خیر امت قرار دیا گیا۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ امت اگر دین کی دعوت اور لوگوں کی اصلاح و ہدایت کا یہ فرض ادا نہ کرے تو وہ اس فضیلت کی مستحق نہیں، بلکہ سخت مجرم اور قصوروار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے کام کی ذمہ داری اس کے سپرد کی اور اس نے اس کو پورا نہ کیا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ کوئی بادشاہ سپاہیوں کے کسی دستے کو شہر میں اس کام پر مقرر کرے کہ وہ برائیوں اور بدمعاشیوں کو روکے، لیکن وہ سپاہی اس خدمت کو انجام نہ دے، بلکہ خود بھی وہ سب جرائم و بدمعاشیاں کرنے لگیں جن کی روک تھام کے لیے بادشاہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، تو ظاہر ہے کہ یہ مجرم سپاہی انعام یا نوکری پانے کے مستحق تو کیا ہوتے، سخت سزا کے قابل ہوں گے، بلکہ اگر ان کو دوسرے مجرموں اور بدمعاشوں سے زیادہ سزا دی جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ افسوس اس وقت اسلامی امت کا حال یہی ہے کہ دین کی خدمت و دعوت اور دنیا کی اصلاح و ہدایت کا کیا ذکر، خود ان میں 10-5% سے زیادہ ایسے نہیں رہے جو صحیح معنی میں مومن و مسلم ہوں، نیکیاں کرتے ہوں اور برائیوں سے بچتے ہوں۔ ایسی حالت میں ہمارا سب سے مقدم فرض یہ ہے کہ دین کی دعوت اور اصلاح و ہدایت کا کام پہلے اس امت میں کے ان طبقوں میں کیا جائے جو دین و ایمان اور نیکی و پرہیزگاری کے راستے سے دور ہو گئے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو لوگ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اور کہلاتے ہیں، خواہ ان کی عملی حالت کیسی ہی ہو، وہ بہرحال ایمان و اسلام کا اقرار کر کے خدا و رسول اور ان کے دین کے ساتھ ایک قسم کا رشتہ اور ایک طرح کی خصوصیت پیدا کر چکے ہیں اور اسلامی سوسائٹی اور برادری کے ایک فرد بن چکے ہیں۔ اس واسطے ہمارے لیے ان کی اصلاح و تربیت کی فکر بہرحال مقدم ہے، جس طرح کہ قدرتی طور سے ہر شخص پر اس کی اولاد اور اس کے قریبی رشتہ داروں کی خبرگیری اور دیکھ بھال کی ذمہ داری بنسبت دوسرے لوگوں کے زیادہ ہوتی ہے۔ اور ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا کے عام لوگ مسلمانوں کی موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے اسلام کی خوبی اور بہتری کو کبھی نہیں سمجھ سکتے، بلکہ الٹے اس سے متنفر اور بیزار ہوتے ہیں۔ ہمیشہ سے عام لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے اور اب بھی یہی طریقہ ہے کہ کسی دین کے ماننے والوں کی حالت اور ان کے اعمال و اخلاق دیکھ کر ہی اس دین کے متعلق اچھی یا بری رائے قائم کی جاتی ہے۔ جس زمانے تک مسلمان عام طور سے سچے مسلمان ہوتے تھے اور پوری طرح اسلام کے احکام پر چلتے تھے، دنیا کے لوگ صرف ان کو دیکھ دیکھ کر اسلام کے گرویدہ ہوتے تھے اور علاقے کے علاقے اور قومیں کی قومیں اسلام میں داخل ہوتی تھیں۔ لیکن جب سے مسلمانوں میں زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی ہو گئی جو اپنے کو مسلمان تو کہتے ہیں مگر ان کے اعمال اور اخلاق اسلامی نہیں ہیں اور ان کے دل ایمان اور تقوی کے نور سے خالی ہیں، اس وقت سے دنیا اسلام ہی سے بدزن ہو گئی ہے۔ بہرحال ہمیں اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمان امت کا طرز زندگی اور مسلمان قوم کی عملی حالت ہی اسلام کے حق میں سب سے بڑی شہادت اور گواہی ہے۔ وہ اگر اچھی ہوگی تو دنیا اسلام کے متعلق اچھی رائے قائم کرے گی اور خود بخود اس کی طرف آئے گی، اور اگر وہ بری ہوگی تو پھر عام دنیا اسلام ہی کو برا جانے گی اور پھر ان کو اسلام کی دعوت اگر دی بھی جائے گی تو اس کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ بس دوسروں میں اسلام کی دعوت کا کام بھی اسی پر موقوف ہے کہ مسلمان امت میں اسلامی زندگی یعنی ایمان اور عمل صالح عام ہو۔ بہرحال اس لحاظ سے بھی یہی ضروری ہے کہ پہلے مسلمانوں ہی کی اصلاح و ہدایت کی فکر کی جائے اور ان میں دینی زندگی کو عام کرنے کے لیے پوری قوت سے جد و جہد کی جائے۔ قرآن شریف میں اس کام کو یعنی دین کی خدمت و دعوت اور لوگوں کی اصلاح و ہدایت کی کوشش کو جہاد بھی کہا گیا ہے، بلکہ جہاد کبیر یعنی بڑا جہاد بتلایا گیا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت وجاہدہم بہ جہادا کبیرا کے متعلق مفسرین کی عام رائے یہی ہے کہ اس سے تبلیغ و دعوت مراد ہے، اور اس میں کچھ شبہ نہیں کہ اگر یہ کام خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ اور محض اللہ کی رضامندی ہی کے لیے کیا جائے تو یقیناً اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد صرف اس جنگ کا نام ہے جو دینی اصول و احکام کے مطابق اللہ کے راستے میں لڑی جائے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دین کی دعوت اور بندگان خدا کی اصلاح و ہدایت کے لیے جس وقت جو کوشش کی جا سکتی ہو وہی اس وقت کا خاص جہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد قریباً 12-13 برس مکہ معظمہ میں رہے۔ اس پوری مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کا جہاد یہی تھا کہ مخالفتوں اور طرح طرح کی مصیبتوں کے باوجود خود دین پر مضبوطی سے جمے رہے اور دوسروں کی اصلاح و ہدایت کی کوششیں کرتے رہے اور بندگان خدا کو خفیہ و اعلانیہ دین کی دعوت دیتے رہے۔ الغرض اللہ سے غافل اور راستے سے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملانے کی اور صحیح راستے پر چلانے کی کوشش کرنا اور اس راہ میں اپنا پیسہ خرچ کرنا اور وقت اور چین آرام قربان کرنا، یہ سب اللہ کے نزدیک جہاد ہی میں شمار ہے، بلکہ اس وقت کا خاص جہاد یہی ہے۔ اس کام کے کرنے والوں کو آخرت میں جو اجر و ثواب ملنے والا ہے اور نہ کرنے والوں کے لیے اللہ کی لعنت و غضب کے جو خطرے ہیں ان کا کچھ اندازہ مندرجہ ذیل حدیثوں سے ہو سکتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کو صحیح راستے کی دعوت دے اور نیکی کی طرف بلائے تو جو لوگ اس کی بات مان کر جتنی نیکیاں اور بھلائیاں کریں گے اور ان نیکیوں کا جتنا ثواب ان کرنے والوں کو ملے گا اتنا ہی ثواب اس شخص کو بھی ملے گا جس نے ان کو نیکی کی دعوت دی، اور اس کی وجہ سے خود نیکی کرنے والے کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر بالفرض آپ کی دعوت اور کوشش کے 10-20 آدمیوں کی بھی اصلاح ہو گئی اور وہ خدا و رسول کو پہچاننے لگے اور دینی احکام پر چلنے لگے، نماز پڑھنے لگے اور اسی طرح دوسرے فرائض ادا کرنے لگے اور گناہوں اور بری باتوں سے بچنے لگے، تو ان چیزوں کا جتنا ثواب ان کو ملے گا اس سب کے مجموعے کے برابر تنہا آپ کو ملے گا۔ اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اس قدر اجر و ثواب کمانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں کہ ایک آدمی کو سینکڑوں آدمیوں کی عبادتوں اور نیکیوں کا ثواب مل جائے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی، قسم اللہ کی اگر تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت ہو جائے تو تمہارے حق میں یہ اس سے بہتر ہے کہ بہت سے سرخ اونٹ تمہیں مل جائیں۔ واضح رہے کہ اہل عرب سرخ اونٹوں کو بہت بڑی دولت سمجھتے تھے۔ در حقیقت اللہ کے بندوں کی اصلاح و ہدایت اور ان کو نیکی کے راستے پر لگانے کی کوشش، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا، بہت اونچے درجے کی خدمت اور نیکی ہے اور انبیاء علیہ السلام کی خاص وراثت و نیابت ہے۔ پھر دنیا کی کسی بڑی سے بڑی دولت کی بھی اس کے مقابلے میں کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں لوگوں کی اصلاح و ہدایت کے کام کی اہمیت کو ایک عام فہم مثال کے ذریعے بھی سمجھایا ہے۔ آپ کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ فرض کرو ایک کشتی ہے جس میں نیچے اوپر 2 درجے ہیں اور نیچے کے درجے والے مسافروں کو پانی اوپر کے درجے سے لانا پڑتا ہے، جس سے اوپر والے مسافروں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ ان پر ناراض ہوتے ہیں۔ تو اگر نیچے والے مسافر اپنی غلطی اور بیوقوفی سے نیچے ہی سے پانی حاصل کرنے کے لیے کشتی کے نچلے حصے میں سوراخ کرنے لگیں اور اوپر کے درجے والے ان کو اس غلطی سے روکنے کی کوشش نہ کریں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کشتی سبھی کو لے کر ڈوب جائے گی، اور اگر اوپر والے مسافروں نے سمجھا بجھا کر نیچے کے درجے والوں کو اس حرکت سے روک دیا تو وہ ان کو بھی بچا لیں گے اور خود بھی بچ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل اسی طرح گناہوں اور برائیوں کا بھی حال ہے۔ اگر کسی جگہ کے لوگ جہالت کی باتوں اور گناہوں میں مبتلا ہوں اور وہاں کے نیک اور سمجھدار قسم کے لوگ ان کی اصلاح و ہدایت کی کوشش نہ کریں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ان گنہگاروں اور مجرموں کی وجہ سے خدا کا عذاب نازل ہوگا اور پھر سب ہی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اور اگر ان کو گناہوں اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کر لی گئی تو پھر سب ہی عذاب سے بچ جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ اور قسم کھا کے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اچھی باتوں اور نیکیوں کو لوگوں سے کہتے رہو اور برائیوں سے ان کو روکتے رہو۔ یاد رکھو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تم پر کوئی سخت قسم کا عذاب مسلط کر دے اور پھر تم اس سے دعائیں کرو اور تمہاری دعائیں بھی اس وقت نہ سنی جائیں۔ بھائیوں، اس زمانے کے بعد خدا رسیدہ اور روشن دل بزرگوں کا خیال ہے کہ مسلمانوں پر ایک عرصے سے جو مصیبتیں اور ذلتیں آ رہی ہیں اور جن پریشانیوں میں وہ مبتلا ہیں، جو ہزاروں دعاؤں اور ختموں اور وظیفوں کے باوجود ٹل نہیں رہی، اس کا بڑا سبب یہی ہے کہ ہم دین کی خدمت و دعوت اور لوگوں کی اصلاح و ہدایت کے کام کو چھوڑے ہوئے ہیں جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے تھے، اور ختم نبوت کے بعد جس کے ہم پورے ذمہ دار بنائے گئے تھے۔ اور دنیا کا بھی ایسا یہ قانون ہے کہ جو سپاہی اپنی خاص ڈیوٹی ادا نہ کرے اس کو معطل کر دیا جاتا ہے، اور بادشاہ جو سزا اس کے لیے مناسب سمجھتا ہے دیتا ہے۔ آؤ آئندہ کے لیے اس فرض اور ڈیوٹی کو انجام دینے کا ہم سب عہد کر لیں۔ اللہ تعالی ہمارا مددگار ہو۔ اس کا وعدہ ہے، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ان لوگوں کی ضرور مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کریں گے۔